صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور ان کے ذکر کے حوالے سے ہم نے کل ایک نشست کی تھی، اور آداب دعا کے ضمن میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرا کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، اور مجھے توفیق دے ایسے نیک عمل کی کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت میں داخل کرتے ہوئے مجھے تو اپنے صالحین بندوں میں شمار فرما۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دعا کی، جو قرآن کریم کے اندر سورہ نمل کے اندر ذکر کی گئی۔ اسی دعا کے ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے کہ کیا انعامات حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیے گئے تھے اور آپ کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے گئے، اس ضمن میں ہم نے چند ایک ضروری باتیں کل کی نشست میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے حوالے سے ذکر کی، اور اس بات کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ کل اس پر ہم نے مختصر سی گفتگو ذکر کی تھی کہ یہاں وراثت سے وراثت مالی مراد نہیں، اس لیے کہ انبیاء کرام اپنے بعد وارث مال کو نہیں چھوڑتے، جائیداد کو نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت دیکھیے ایک تو واضح حکم اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تقریباً 10 سے زیادہ اولاد تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے 19 صاحبزادے تھے، لیکن قرآن نے یہاں پر صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان کو وارث بنایا ہے حضرت داؤد کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اگر یہاں پر مالی مراد ہوتی تو پھر تمام اولاد کو وارث بنانا مقصود ہوتا، لیکن یہاں سے مراد نبوت ہے، اور وہ حکمت ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس کا ذکر کل کے درس میں گزر چکا۔ آگے کا ذکر تھا وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، وہ نعمتیں کیا تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر کی گئی؟ تو قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ حضرت سلیمان نے یہ بات کی تھی کہ لوگوں، اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، پرندے جو گفتگو کرتے ہیں مجھے اس کی بولی سکھائی گئی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں مجھے عطا فرمائی۔ اس کے ضمن میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں میرے آقا و مولا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العالمین کی عنایات تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمین آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی، اور پرند چرند حجر شجر جانور انسان ہر ایک کی بولیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی گئی، جس کے چند معجزات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور فرمایا کہ ان ھذا لہو الفضل المبین، کہ بے شک یہی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنات اور ہواؤں پر تصرف عطا فرمایا تھا، جس طرح کہ پہلے بھی میں نے کل کی سورہ صاد سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی کہ فرمایا کہ فسخرنا لہ ریح، ہم نے تیز ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، تجری بامرہ، وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم اور ان کے امر و اذن پہ چلتی تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہاں سلیمان علیہ السلام کو ہم نے یہ بادشاہی عطا کی تھی، ہواؤں کی بادشاہی، ہوا ہی بادل لاتی ہے اور اسی سے بارش کا برسنا ہوتا ہے، اور بارش کے برسنے سے اناج ہوتے ہیں، اناج سے خوراک ہوتی، پورا نظام کائنات آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا کہ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، کہ سلیمان یہ تمام جو چیزیں ہم نے تمہیں دی، یہ ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، اور یہ ہماری عطا ہے، آپ کو یہ ہماری عطا ہے۔ فمن او امسک، چاہے آپ کسی پر احسان کرتے ہوئے زیادہ چلا دیں کسی جانب، او امسک، یا کسی سے ناراض ہو کر یا ناپسند کرتے ہوئے آپ اس سے روک دیں، بغیر حساب، ہم اس کا کوئی حساب آپ سے نہیں لیں گے۔ یعنی یہ غیر معمولی اختیارات کہ ہم نے ہواؤں کی بادشاہی آپ کو عطا فرمائی، اور ایسا نہیں کہ ہم نے آپ کو کوئی منشی بنا دیا ہو یا آپ کو اس کا محض ایک ایڈمنسٹریٹر بنا دیا ہو کہ کل آپ پھر ہمارے سامنے
کاغذ پر سارا حساب بتائیں گے کہ آپ نے مشرق میں کتنی چلائی ہوا، مغرب میں کتنی چلائی، ویسٹ میں کتنی اور ایسٹ میں کتنی اور ساؤتھ میں کتنی اور نارتھ میں کتنی، فرمایا نہیں، یہ آپ کی مرضی پر ہم نے چھوڑ دیا. ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری طرف سے آپ کو عطا ہے، آپ چاہیں کسی پر احسان کرتے ہوئے زیادہ چلا دیں یا اس کو روک دیں. کتنی تفصیل کے ساتھ یہ اختیار ذکر کیے گئے. فرمایا بغیر حساب، کوئی حساب ہم آپ کا نہیں لیں. تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا مالک و مختار یہاں پر بنا دیا کہ جہاں آپ چاہیں. میں نے کل اس بات کی بھی وضاحت کر دی تھی کہ مالک و مختار سے آپ کی کیا مراد ہے. مختار کیوں؟ تو میں نے کہا مختار کیا مطلب، یعنی اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن او امسک بغیر حساب، جہاں آپ کی چاہت ہو. کہنے کہ ہاں بالکل، جہاں سلیمان علیہ السلام کی چاہت ہوگی وہاں ہوا چلے گی. تو میں نے کہا چاہت ہی کو تو اختیار کہتے ہیں، اس ارادے ہی کو تو اختیار کہتے ہیں. لفظ اختیار سے اتنی گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ چاہت، وہ مرضی، وہ ارادہ، وہی اختیار ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام بے بس نہیں ہوتے. معاذ اللہ جن کے لیے یہ جملہ کہا جائے کہ جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی شے کا مختار نہیں، معاذ اللہ، ایسی فرسودہ اور ایسی کمزور بات اور ایسی اخلاق اور گویا کہ حقیقت سے گری ہوئی بات کرنا کبھی امت کا شیوا نہ رہا، کبھی صالحین کا شیوا نہ رہا. قرآن کریم کی آیاتوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین کیسے کیسے غیر معمولی شانیں انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے. اور وہاں پر یہ جو فرما دیا گیا کہ ہم نے ہوا آپ کے تابع کر دی، تو یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کے حکم سے بارشیں ہوتی ہیں، انبیاء بارشیں برسا دیتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ قرینہ جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. لفظ ظاہر کو دیکھ کر شرک کا فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ظاہری الفاظ تو وہاں پر موجود ہے. ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری آپ کو عطا ہے، چاہیں کسی کو دیں یا کسی کو نہ دیں، ہم آپ سے کوئی حساب نہیں لیں گے. تو اسی کو تو اختیار کہتے ہیں، اسی کو تو مختار کہا جاتا ہے، اسی کو تو ارادہ اور مرضی کو چھوڑ دینا کہا جاتا ہے. تو لہٰذا اس میں لفظاً دیکھیں، کسی لفظ کو دیکھ کر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. ہاں، نہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے متصادم ہے، نہ اس کے مقابلے پر ہے، اور نہ معاذ اللہ رب العالمین پر کوئی علو اور ترجیح لے جانے کا مقصد ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے منشا اور مرضی ہی کے مطابق ہوئی ہے. اور جب کوئی مسلمان انبیاء کرام کے لیے اختیار یا مختار ہونے کا لفظ ذکر کرتا ہے تو اس کو وہ اللہ کے مقابلے پر نہیں کرتا، بلکہ یہ کرتا ہے کہ ان کے انبیاء کی مرضی اللہ کی بارگاہ میں اتنی محبوب ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو ذکر فرما دیتا ہے، اس کو عطا فرما دیتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی مرضی اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ آسان ترجمہ یہ ہے کہ رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، کہ مرضی اس کی ہوتی ہے اور جاری اللہ رب العالمین ان سے کرتا ہے. تو جب مختار وغیرہ کی نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے تو وہ باعتبار ظہور کے ہے، وہ باعتبار جاری ہونے کے، جس کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، یعنی رب عطا کرنے والا ہے، یہ بانٹنے والے ہیں. رزق اس کا ہے، کھلاتے ہی ہیں. تو ان سے اللہ رب العالمین ظہور فرماتا ہے. تو نسبت ظہوری سے ان کے لیے یہ کلمات کہے جاتے ہیں جو قرآن کریم کی ایک نہیں متعدد آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. آگے ذکر کیا گیا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمی اور پرندوں سے، اور وہ روکے جاتے تھے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کا لشکر اتنا وسیع اور اتنے لمبے پیمانے پر ہوتا تھا کہ اس کو باقاعدہ آگے کے لشکر کو روکا جاتا تھا کہ رک جاؤ، پیچھے سے بھی لوگ آ رہے ہیں. یعنی اتنا لمبائی اس کی ہوتی تھی کہ آگے والوں کو روکا جاتا تھا. اور یہ اللہ رب العالمین کے وہ انعامات ہیں جس کا شکر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام فرما رہے ہیں. یعنی جن اس کے اندر ہیں، آدمی اس کے اندر ہیں، پرندے اس کے اندر ہیں جو آپ کے سروں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگ جائے، اور ہوا آپ کے تخت کے نیچے سے گزر کر آپ کے تخت کو اٹھا لیتی تھی، اور جنات آپ کے ساتھ چلتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسا لشکر تیار ہوتا تھا جس کو روکا جاتا تھا باقاعدہ کہ رکیں لوگ پیچھے آ رہے ہیں، رکیں لوگ پیچھے آ رہے ہیں. یعنی اجتحام اور رش اور گویا کہ اس تعداد کا یہ معاملہ ہوتا تھا. قرآن آگے اس بات کو ذکر کرتا ہے مزید ان کے احسانات جس میں سلیمان علیہ السلام نے اس بات کا شکر ادا کیا تھا. ایک بات یہاں پر ذکر کی حتی اذا اتوا علی واد النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک دفعہ چونٹیوں کی وادی سے ہوا. چونٹیوں کی وادی سے جب آپ کا ذکر ہوا اور گزر ہوا تو آپ کا تخت آسمانوں پر اڑ رہا تھا،
اور آپ کا جو نیچے زمین پر چونٹیوں کی وادی تھی، تو جو چونٹی تھی وہ آپس میں بات کرنے لگی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جو ان چونٹیوں کی رانی تھی، اس نے کہا کہ تم جلدی جلدی اپنے گھروں کے اندر، اے چونٹیوں، اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ اور داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچل دیں سلیمان علیہ السلام کا یہ لشکر جرار تمہیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اور آگے فرمایا قرآن نے فتبسم ضاحکا من قولہا، سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسمانوں پر ان چونٹی کی آواز سن لی اور ضاحکا من قولہا، اور اس پر آپ بہت مسکرائے، اور پھر آپ نے فرمایا قال ربی اوزعنی ان اشکرک، یا اللہ یہ تیرا شکر ہے اور تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ ایسے کمالات تو نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمائے ہیں کہ چونٹیاں زمین پر بات کرتی اور آسمانوں پر میں سن لیتا ہوں، اور میرا لشکر اتنا طویل ہے کہ جو ہواؤں میں سفر کرتا ہے، جنات میرے تابع ہو گئے، ہوا میرے تابع ہو گئی، ساری کائنات میرے لیے مسخر ہو گئی، تو یا اللہ تو مجھے توفیق دے، ربی اوزعنی ان اشکر، میں تیرا شکر ادا کروں، اور جو تیری نعمتیں ہیں التی انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر کی ہے، اور مجھے ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، اور تو اپنی رحمت میں مجھے داخل فرما اور صالحین بندوں میں میرا شمار فرما۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ہم رکتے ہیں اور چند باتوں کو سمجھنے کی سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر وادی نمل سے جب سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا چونٹیوں سے، اب چونٹی آپ دیکھیں حشرات الارض ہے، زمین پر وہ آ رہی ہے، اب اس کی آواز کو کون سن سکتا ہے؟ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ سماعت انبیاء کو عطا فرمائی۔ انبیاء کرام ہوتے انسان ہیں لیکن کوئی انسان ان جیسا نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین انہیں بشری بناتا ہے لیکن کوئی بشر ان جیسا نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العالمین کی خلق میں سے ہوتے لیکن کوئی مخلوق ان جیسی نہیں ہوتی، یعنی اللہ رب العالمین ایسے کمالات انہیں عطا فرماتا ہے، انہیں دیکھنے کی ایسی صلاحیت دیتا ہے، انہیں سونگنے کی ایسی صلاحیت دیتا ہے، انہیں بولنے کی ایسی صلاحیت دیتا ہے، ان کے بازو میں اللہ رب العالمین ایسی طاقت رکھتا ہے، ان کی سماعت میں اللہ رب العالمین ایسی طاقت رکھتا ہے، اور ان کے بدن میں اللہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر وہ مزاروں میں رکھ بھی جائیں اور مزاروں میں تشریف فرما بھی ہو جائیں تو مٹی ان کے بدن کو نہیں کھاتی۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو کمالات عطا فرمائے، اور ان کمالات میں سے کمالات یہ کہ ان کی سماعت، سننے کی طاقت اللہ رب العالمین ایسی عطا فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کے شرق سے لے کر غرب تک ایسٹ ویسٹ تمام چیزوں کی آوازوں کو بیک وقت وہ سن لیتے ہیں۔ اور آج اس چیز کو تو سائنس اور سیٹلائٹ نے بھی آسان کر دیا ہے کہ جس کا کنیکشن سیٹلائٹ کے ساتھ ہوگا اور موبائل فون اس کے پاس ہوگا، اور سیٹلائٹ سے اگر گویا کہ وہ لنک کر گیا اور اس کا کنیکٹ ہو گیا تو جناب ادھر مشرق کا بندہ ویسٹ کا بندہ ایسٹ کی بات سن لیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے وہ اس سیٹلائٹ کو بلا تشبیہ آپ سمجھیے کہ وہ نبوت ہے، اور اس کے اختیارات ایسے ہیں کہ جو اس کے دائرے کے اندر جو چیز آ جاتی ہے ان تمام دائروں پر وہ تصرف بھی رکھتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان پر نگاہ بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب مختار کل کا عقیدہ بتایا جاتا ہے تو جو ان کا دائرہ رسالت ہے، اس دائرہ رسالت میں اللہ رب العالمین جل وعلا ان کو اس مخلوق کے اوپر یہ غلبہ عطا فرماتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے مقابلے پر نہیں ہوتا بلکہ جہاں پر وہ بھیجے گئے ان لوگوں سے مخاطب اور ان سے براہ راست ہونے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے کہ چونٹیاں جو تھی وہ زمین پر تھی، اور حضرت سلیمان نے ان کی آواز کو آسمان پر سنا اور اپنے تخت کو لے کر نیچے آئے، بلکہ آپ نے مسکرایا، جس طرح میں آگے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، فتبسم ضاحکا، اس بات پر آپ خوب مسکرائے، من قولہا، اس چونٹی کی بات کے اوپر۔ یہاں پر دیکھیں چونٹی نے کیا کہا، چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں ساری، جو ان کی بڑی ہیڈ تھی، اس نے کہا اے چونٹیوں جلدی جلدی تم اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے جنود اور جو ان کے اصحاب ہیں وہ تمہیں رون دے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی چونٹی کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کے اصحاب کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اب جو لوگ آپ غور کیجئے، جو لوگ یعنی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے لیے تانا بنتے ہیں اور کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے یہ کر دیا فلاں پر ظلم کر دیا، میں نے کہا کہ تمہاری عقل تو چونٹیوں سے بھی گزری۔ چونٹی کا بھی یہاں پر یہ عقیدہ ہے، چونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ان کا لشکر تمہیں کہیں روند نہ دے، وہم لا یشعرون، یعنی غیر ارادی طور پر ان سے ایسا ہو جائے تو ہو سکتا ہے ارادتاً وہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس لیے کہ وہ جنود وہ نبی کے اصحاب میں سے ہیں، نبی کے ساتھیوں میں سے۔
تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ چونٹیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ سمجھ عطا فرمائی ہے کہ جو نبی کی صحبت میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ کسی پر اقدام کرنے والے نہیں ہوتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانے والے ہوتے۔ ہاں وہم لا یشعرون، کوئی ایسی بات ہو جو غیر ارادی طور پر ہو جائے، جس کو تم الگ رنگ دے رہے ہو، لیکن وہ غیر ارادی طور پر ہو جائے جس میں ان کا کوئی ارادہ وہ نہیں تھا، جس ارادے کو آپ جنم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جس طرف بات کو آپ کھینچ کر لے جا رہے ہیں، بغض کی طرف یا ملکیت کی طرف یا جناب مال و منال کی طرف، ایسا نہیں۔ تو دیکھیں چونٹی نے یہاں پر ایک بات کی ہے جس سے اس بات کی بھی وضاحت ہمارے سامنے آ جاتی۔ فرما فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا اور آپ نے مسکرایا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو تبسم اور ضحک اور قہقہ یہ ہنسنے کے تین موشن ہوتے ہیں، تین طریقے ہوتے ہیں۔ یہاں پر دو ذکر، فتبسم ضاحکا کہ آپ نے تبسم کیا اور آپ نے ضحک فرمایا، تو یہ ایسا ہنسنا کہ جس میں آگے کے جو دانت ہیں دو یہ ظاہر نہ ہو اور نہ ہی آواز پیدا ہو، اس کو کہتے تبسم، یعنی صرف ہونٹ کا ہل جانا، اور اس ہونٹ کے ہلنے میں، اس ہنسنے میں جو ہے کہ نہ آواز نکلے اور نہ سامنے کے دانت نظر آئے، اس کو کہتے ہیں تبسم۔ اور اگر ہنسنا اس طرح ہو کہ آواز نہ نکلے لیکن آگے کے جو دو دانت ہیں یہ نظر آ جائے، اس طرح کھلکھلا کے ہنسے، اس کو کہتے ہیں ضحک۔ عربی زبان میں یہ آگے کے دانت کو دواحک کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جس ہنسی کے اندر آپ کے یہ دانت نظر آئیں گے نا تو اس کو ضحک کہا جائے گا، اور قہقہ اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح ہنسا جائے کہ جس میں سے آواز پیدا ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام قہقہ نہیں لگاتے، یعنی ان کے ہنسنے میں آواز نہیں آتی، گونج نہیں پیدا ہوتی، بلکہ تبسم اور وہ ضحک کرتے ہیں، یعنی صرف ہونٹوں سے گویا کہ مسکراہٹ لے آتے ہیں، یا اس طرح کھلکھلا کر ہنس گئے کہ جس سے آپ کا دہن مبارک تو کشادہ ہوا، دانت تو نظر آئے لیکن آواز اس میں پیدا نہیں ہوئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ضحک کیا، اور ضحک انتہائی خوشی کے وقت ہوتا ہے کہ جب بڑی خوشی کی بات آ جائے تو ایسا کھلکھلا کے ہنسنا کہ جس سے جو ہے کہ آگے کے دواحک یہ دانت نظر آ جائے، اس کو کہتے ہیں ضحک۔ اب مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہنسنا کہ جس میں آواز نہ ہو، آواز ہنسنے میں آ جائے تو قہقہ کہا جاتا ہے، اور آواز نہ ہو لیکن دانت نظر بھی نہ آ رہے ہوں تو یہ تبسم ہے، اور آواز نہ ہو اور دانت نظر آ رہے ہوں تو یہ ضحک ہے۔ تو انبیاء کرام سے تبسم تو ثابت ہے، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبسم ثابت ہے، ضحک ثابت ہے، لیکن قہقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ چند احادیث یہاں پر ذکر کرتے ہیں، جو بات آ گئی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مسکرانا جن واقعے کے تحت ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتے ہیں، یعنی تبسم، ضحک اور قہقہ۔ قہقہ وہ ہے کہ جس میں آواز ظاہر ہو جائے، تو قہقے کے اندر آواز آ جاتی ہے، اور تبسم اور ضحک کے اندر آواز نہیں آتی۔ تبسم وہ ہے جس میں صرف ہونٹ گویا کہ جنبش کرتے ہیں، دانت نظر نہیں آتے، اور جس میں سامنے کے دانت بھی نظر آ جائے اس کو ضحک کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6092 6092۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے منہ کا اندرونی حصہ حلق تک نظر آیا ہو اور آپ مسکرایا کرتے تھے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اکثر وقت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک کے اندر ایک تفصیلی حدیث ہے کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا گیا اور ذکر کیا، اور یہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 2602۔ اس حدیث میں یہ کہ ایک راوی کہتے ہیں کہ میں ایک موقع پر حاضر تھا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوار ہونے کے لیے ان کے پاس سواری لائی گئی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوار ہونے کے لیے سواری لائی گئی۔ جب انہوں نے اپنے سواری کی رکاب کو تھاما تو آپ نے پڑھا بسم اللہ، اور جب سواری کی پشت پر حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، اور پھر آپ نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یعنی سورہ زخرف کی یہ آیت آپ نے پڑھی جو دعائے سفر تھی۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر کہا اللہ اکبر، پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، پھر آپ ہنسے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ سے میں نے پوچھا یہ ساری دعا آپ نے پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد آپ ہنسے، تو جو آپ ہنسے اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی فرمایا یہ
اس میں آواز نہیں تھی لیکن آپ کے دندان نظر آ رہے تھے. تو حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے؟ تو حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے اور اسی طرح سواری پر بیٹھتے ہوئے اور دعاؤں کو ختم کرنے کے بعد سرکار علیہ السلام کو میں نے اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تھا. تو میں نے بھی حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک تمہارا رب اپنے بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے کہ رب اغفر لی ذنوبی، اے میرے رب میرے گناہ بخش دے، کیونکہ بندے کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا. اس بات پر سرکار نے مسکرایا تھا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے بھی مسکرایا، اور اب تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، تو اب تم بھی جب اس حدیث کو بیان کرو تو تم بھی مسکراؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک آخری حدیث ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. سرکار علیہ السلام کی مسکراہٹ کے اندر راز کتنے پنہاں ہیں اور اس کے پیچھے کتنے سبق پنہاں ہیں اس اداؤں کے پیچھے. تو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6571 ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی سرکار فرماتے ہیں میں اس بندے کو جانتا ہوں، نہ ابھی قیامت قائم ہوئی ہے، نہ لوگ جہنم میں گئے ہیں الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نہ لوگ نکالے گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کو کیسا پاکیزہ علم عطا فرمایا. اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اس بندے کو، میں جانتا ہوں کہ جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ سرین کے بل گھسیٹتا ہوا دوزخ سے نکلے گا. اس سے کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جا. وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جائے گا تو دیکھے گا کہ سب نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں. اس سے کہا جائے گا کیا تم کو وہ وقت یاد ہے کہ جب تم دوزخ میں تھے؟ وہ کہے گا جی ہاں. پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم تمنا کرو، پس وہ تمنا کرے گا. پھر اس سے کہا جائے گا جو تم نے تمنا کی ہے وہ بھی اس سے دنیا کا 10 گنا زیادہ لے لو. اور وہ کہے گا کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو حالانکہ تم فرشتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنایات پر اس بندے کی جو بے چینی ہے، اور وہ کہے گا یہ کیا ہے، ابھی مجھے تو جہنم سے نکالا گیا ہے اور ادھر ادھر ہلنے سے منع کیا جا رہا ہے، اب مجھے جنت دی جا رہی ہے اور جنت میں مجھے اپنے گھر کے مقابلے میں اور لوگوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ دیا جا رہا ہے. تو یہ ایسی عنایات، یعنی وہ اس عنایات پر بظاہر جس طرح بھوکلاہٹ کی ایک عادت ہوتی ہے اس طرح وہ بندہ بھوکلاہٹ کی عادت کی طرف آئے گا. تو سرکار علیہ السلام فرماتے اس قدر ہنسے کہ آپ کی ڈاڑھ مبارک نظر آ رہی تھی. کہ سرکار علیہ السلام نے اس بندے کو ملاحظہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور سرکار علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اس بندے کی جو کیفیت ہے اور وہ جنت کے اندر اس بات پر جو تعجب کر رہا ہوگا اور ادھر ادھر دوڑ رہا ہوگا کہ مجھ پر اتنا بڑا انعام ہوا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے اس پر اس قدر خوشی سے مسکرایا کہ آپ کی ڈاڑھ مبارک نظر آئی. تو لہذا ڈاڑھ مبارک کا نظر آنا یا دواحک کا نظر آنا یہ سرکار علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن اس میں آواز نہیں تھی، یعنی قہقہ جو ہے سرکار علیہ السلام سے ثابت نہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے، اور یہ انتہائی شرافت اور انتہائی پاکیزگی کی طرف گویا کہ مشیر ہے اور اشارہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چوٹیوں کی آواز سنی تو قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ نے ان کے بات کو سن کر مسکرایا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اسی کے ساتھ قرآن ایک بات ذکر کرتا ہے کہ بات آ رہی ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا جو آپ کے لشکر میں چلتے تھے. تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا. یعنی ہدہد جو ہے وہ یہاں سے غائب ہے. کہاں ہے ہدہد؟ ایک ایسا پرندہ ہے جو زمین کے تہہ کے اندر پانی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلا کرتا تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر وہ گویا کہ سایہ کر دیتا تھا. یہاں پر بعض لوگ جو خواہ مخواہ انبیاء کرام کے علم پر تان کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور جگہ جگہ پر جو ہے کہ اس بہانے کو تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے. تو یہ کام تو دشمنوں کا ہوتا ہے، عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا اور اس قسم کے تانے بننا، سازشیں پھیلانا. لیکن چلیں اگر یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں بھی ہے تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ اس بات کو باقاعدہ بنا کر مناظروں کی صورت میں، مباحثوں کی صورت میں انبیاء کرام کے علم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام اگر سب کچھ جانتے تھے تو ہدہد سامنے نہیں ہے، تو سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے. تو میں نے کہا ذرا عقل پر ہاتھ ماریے، یہ سلیمان علیہ السلام کی علم کی دلیل ہوئی یا بغیر علم کی دلیل ہوئی؟ یعنی جب حدود سامنے نہیں ہے تو آپ نے یہی کہا نا کہ حدود کو میں نہیں دیکھتا. یعنی لاکھوں کا اجتماع، جس طرح قرآن نے اوپر بھی ذکر کیا، جنات، پرندے، ہزاروں قسم کے پرندے،
لاکھوں کی تعداد میں جنات انسان موجود ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں ہدہد نہیں ہے، تو یہ تو علم کی دلیل ہوئی۔ تو اس کو علم غیب کی نفی کہاں بنا رہے ہیں آپ؟ یہ تو علم کی دلیل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب وہ سامنے ہوتا اور آپ کہتے ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو ہدہد واقعتاً نہیں تھا، تو ہدہد جو ہے وہ واقعتاً نہیں تھا۔ تو اس کو کہنا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہدہد کہاں ہے، تو یہی تو فرما رہے ہیں کہ سامنے ہدہد ہوتا اور آپ کہتے ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو کوئی اعتراض آپ بناتے، تو ہدہد تو واقعتاً نہیں تھا۔ یہی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو یہ تو آپ کے علم کی دلیل ہے۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، لاکھوں کا اجتماع، اس میں آپ کی توجہ ہدہد کی طرف گئی ہے، اور ہدہد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہدہد نہیں ہے، تو یہ سراسر علم کی دلیل ہے۔ چلیں آگے، فرمایا کہ ام کان من الغائبین، وہ تو یہاں سے غائب ہے، تو اگر وہ آ گیا نا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، بلکہ ایسی سزا دوں گا کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، اور اس کے ساتھ جو ہے کہ وہ میں بڑی سختی کے ساتھ پیش آؤں۔ یہ تعبیبی چیز، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ساری چیزیں آپ کے تابع کر دی گئی تھی تو آپ ایک استاد کا بھی درجہ رکھتے تھے، آپ ایک مرشد کا بھی درجہ رکھتے تھے کہ ابھی ہدہد کو یہاں ہونا چاہیے، وہ غائب کیوں ہو گیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں، فرمایا ادھر نہیں ہے وہ، تو علم غیب کی کیسے نفی ہو سکتی؟ فرمایا ادھر نہیں ہے، اس وقت کیوں نہیں ہے وہ یہاں پر، اس وقت اس کو حاضر کرو۔ یہ درباری آداب تھے، ہر طرف لٹ اٹھا کر انبیاء کے لیے معاذ اللہ علم غیب کی نفی نکالنا، یہ درباری آداب تھے کہ آپ نے درباری آداب کے اندر ذکر کیا کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ حدود تو مجھے پتا ہے وہ کہاں پر، نہیں، یہ درباری آداب تھے، یہ وہ آفیشل طریقہ تھا جو ایک بادشاہ وقت کرتا ہے۔ فرمایا حدود نہیں ہے، کیوں نہیں؟ جب دربار لگا ہوا کیوں غائب ہے؟ اب اگر وہ آئے گا تو میں اس کو جو ہے وہ بڑا سخت اس کو سزا دوں گا، اور وہ کہاں غائب ہو گیا؟ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا۔ اور جب ہدہد آ گیا تو ہدہد سے آپ نے پوچھا کہاں چلے گئے؟ جب ہدہد آ گیا سامنے تو اس نے خود اس بات کا اظہار کیا، فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ ہدہد نے عرض یہ کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہیں دیکھی، یعنی آپ نے جو بات نہیں دیکھی حضور، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں، اور میں شہر سبا جو یمن ہے، شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ یہاں پر بھی ایک اعتراض کھڑے کر دیتے ہیں ہدہد کی بات پر کہ ہدہد نے تو یہ کہا کہ احطت بما لم تحط به، میں جو دیکھ کر آیا ہوں وہ آپ دیکھ کر نہیں آئے۔ میں نے کہا لو، پرندے کے علم کو مان رہے ہیں آپ، لیکن نبی کے علم کو نہیں مان رہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ احطت بما لم تحط به، کہ میں اس بات کو دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی۔ تو دیکھو ہدہد کہہ رہا ہے جو آپ نے نہیں دیکھی، تو آپ ہر چیز کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ تو میں نے کہا ہدہد نے دیکھ لی، کہاں دیکھ لی؟ میں نے کہا پھر آپ کو ہدہد مبارک ہو۔ یہی تو آپ پھنستے ہیں ہر جگہ پر، کہیں شیطان کے علم کو نبیوں سے بڑھا رہے ہوتے ہیں، یہی تو پھنستے ہیں آپ، کہیں جانوروں کے علم کو نبی پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی صحیح معنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں، آپ نبی کی شان نہیں قبول کریں لیکن ہدہد کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہدہد اتنا کہاں سے ذہین ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم پر تبصرہ کرتا رہے؟ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن پورا آپ پڑھیں تو صحیح، سیاق و سباق تو اس کا دیکھیں کہ ہدہد کی جتنی عقل ہے وہ اتنی بات کرے گا۔ اس کے مشاہدے کو سلیمان کے علیہ السلام کے مشاہدے سے آپ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں، وہ اللہ تو نہیں فرما رہا نا، وہ تو ہدہد کہہ رہا ہے۔ ہدہد کہہ رہا ہے احطت بما لم تحط به، عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو اے سلیمان علیہ السلام آپ نے نہیں دیکھی۔ تو یہ کون بات کر رہا ہے؟ آپ کا خادم اور غلام بات کر رہا ہے، اور وہ ہدہد بات کر رہا۔ تو ہدہد کا جتنا مشاہدہ اس نے بات کی جو میں دیکھا ہے آپ نہیں دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے اس بات کو۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، تھوڑی سی توجہ کریں، اس کے بعد والی آیت پر غور کریں کہ وہ یہ کہتا ہے انی وجدت، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہاں پر، تملکہم، جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے، وہ اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے کہا کہ میں ایک عورت کو وہاں دیکھ آیا ملک سبا میں، ان پر ایک عورت بادشاہی کر رہی ہے، اسے ہر چیز میں حصہ ملا ہے، اور وہ ایک عرش عظیم رکھتی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جو ہدہد کی طرفداری کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تو ہدہد نے بلقیس کے تخت کو عرش عظیم کہا، جبکہ عرش عظیم تو اللہ رب العالمین کا تخت ہے۔
اب دیکھو وہ اپنے مشاہدے میں اس کے لیے وہ عرش عظیم ہے، کیونکہ اس نے کبھی اتنی بڑی چیز دیکھی نہیں تھی، تو اس نے اس کو عرش عظیم کہہ دیا۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہدہد کا یہ کہنا کہ جو میں دیکھ آیا ہوں آپ نے نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا ہدہد نے بلقیس کے تخت کو عرش عظیم کہا ہے تو اس کو خدا کا تخت قرار دیں گے آپ؟ بلکہ سارے مفسرین نے فرمایا نہیں، وہ تو ہدہد کا مشاہدہ بڑا کمزور تھا، اس نے کبھی اتنی بڑی چیز دیکھی نہیں تھی، اس لیے عرش عظیم کہہ دیا۔ تو بار بار ہم تو یہی سمجھا رہے ہیں نا کہ ہدہد کی عقل سے آپ سلیمان علیہ السلام کے علم کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر سلیمان علیہ السلام کو وہ علم نہیں تھا تو پھر آپ نے کس طرح اس تخت کو منگانے کے لیے سارے کام کر دیے؟ کس طرح آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے عاصم بن برقیہ کو پتا چل گیا کہ جناب تخت فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور آپ وہ تخت اٹھا کر لے آئے؟ تو آپ کے خدام کو پتا ہے کہ تخت کہاں پر پڑا ہوا ہے، کتنی مسافت پر پڑا ہوا ہے، تو اب آپ اب ہدہد کی عقل پر بنیاد بنا کر حضرت سلیمان کے علم کی طرف جائیں گے، یا ان کے دربار کے خدام کو دیکھیں گے کہ ایک آدمی عاصم بن برقیہ ہے جو جن سامنے موجود تھا، جن نے جب کہا کہ میں لے آؤں گا 3-4 گھنٹے کے اندر، یعنی آپ اپنی مجلس سے کھڑے نہیں ہوں گے، میں لے آؤں گا، تو سلیمان علیہ السلام کو علم نہ ہوتا کہ پتہ نہیں کہاں پر، تو کہتا ہاں جلدی سے لے آؤ، تو پھر پتہ نہیں کہاں پر ہوگا؟ فرمایا نہیں، اس سے جلدی آئے گا تخت۔ تو اس خادم حضرت عاصم بن برقیہ نے پلک جھپکنے میں تخت لایا، تو یہ سلیمان علیہ السلام کے علم کی بات تھی، اس لیے تو آپ نے عفریت کے قول کو رد کیا، اس لیے تو آپ نے اس جنات کے قول کو رد کیا اور فرمایا نہیں، تو جو بات کر رہا ہے اس سے جلدی آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب آپ کو علم تھا کہ یہ کہاں پر ہے، کتنی بساط پر ہے، کس طرح اس کو لایا جا سکتا ہے، تو آپ ہدہد کا کلمہ اپنے گلے میں ڈالیے، ہم تو اللہ کے نبی کی بات کرنا چاہیں گے۔ تو کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی علم کی نفی آپ نکال رہے ہیں، اور سہارا بھی آپ ایک پرندے کو بنا رہے ہیں، وہ پرندہ اپنے عقل کے مطابق بات کر رہا ہے، اس نے اپنے عقل کے مطابق یہ بات کی ہے، احطت بما لم تحط به، حضور میں وہ دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں دیکھا، تو وہ سلیمان علیہ السلام کا خادم کس طرح اس کو وہاں سے گھسیٹ کے لے آ رہا ہے، اور جنات یہ کہہ رہا ہے کہ میں لے آؤں گا؟ تو سلیمان علیہ السلام کہہ دیتے کہ بھائی وہ لا رہا ہے تو لانے دو نا، اب پتہ نہیں کہاں پر رکھا ہوا ہے، جن ڈھونڈ کر لے آئے گا۔ آپ نے اسی وقت عفریت جن کی اس بات کو ریجیکٹ کیا، فرمایا نہیں، اس سے جلدی آ سکتا ہے اور لایا جائے۔ یہ آپ کے علم پر بین دلیل تھی۔ چاہیے تھا کہ جو آگے آیت سلیمان علیہ السلام کے علم پر آ رہی ہے، جو آپ کے خود مشاہدے پر آ رہی ہے، اس کو پڑھا جائے۔ جلدی سے آپ نے پرندے کی بات کو لے کر اس پر آپ نے پورا رائی کا پہاڑ کھڑا کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی نظر وہاں نہیں تھی۔ تو میں نے کہا یہی آپ کی عادت رہی ہے کہ ہمیشہ آپ نے جانوروں کے علم کو اور دیگر لوگوں کے علم کو انبیاء پر ترجیح دینا اپنا عقیدہ بنایا ہے، جبکہ اہل سنت وہ جماعت وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے مخلوق کے ہر فرد میں سب سے زیادہ علم اور مشاہدہ حضرات انبیاء کو عطا فرمایا۔ میرے خیال میں آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اب آگے چلی جس بات کو ہم ابھی یہاں سے مکمل کرنا چاہتے ہیں کہ کیسی بادشاہی سلیمان علیہ السلام کی۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ وہاں ایک عورت ہے، یہ یمن کی رانی تھی، اور کئی ان کے بارے میں اقوال ہے کہ ان کی ماں جنی تھی یا ان کا باپ جن تھا، ان کی یہ اولاد تھی۔ بڑے لمبے تبصرے اس کے بارے میں کیے گئے ہیں، قرآن نے ان کا نام بلقیس کے طور پر ذکر بھی کیا۔ خیر یہ ملکہ تھی اور بہت زبردست قسم کی ایڈمنسٹریٹر تھی، بہت بڑی حکومت وہ چلا رہی تھی، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی۔ ہدہد نے یہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ۔ سلیمان علیہ السلام سے ہدہد نے کہا اب اس کا کام ہے بات کرنا، اب یہ تھوڑی کہ سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہیں ہے یہ چیزیں، وہ درباری ہے، اس کا کام ہے لا کر اپنی بات کرنا کہ حضور میں یہ انفارمیشن لایا ہوں۔ اس کا یہ کام تھوڑی ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام، یہ سلیمان علیہ السلام کا کام تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے کہ جو آپ کے علم میں آپ اس کو ظاہر کریں، اس کی ڈیوٹی ہے۔ ہدہد گیا ہے، اب اپنا وہ کفارہ سامنے پیش کر رہا ہے کہ کیوں تو لیٹ ہوا؟ اس نے کہا جی میں ایسی ایسی وادی دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ اپنا ایک مشاہدہ بتا رہا ہے، اس کے مشاہدے کو بنیاد بنا کر حضرت سلیمان کے علم کی کیسے نفی ہو سکتی ہے؟ میں اس بات سے بڑا گویا کہ حیران ہوں۔ بلا تشبیہ اگر اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال فرشتے پیش کرتے ہیں کہ اللہ فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو نہیں جانتا؟ تو عرض اعمال سے کب یہ ثابت ہوتا ہے؟ اور یہاں پر بھی انبیاء اکرام کے لیے جو قبور میں بھی عرض اعمال ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی عرض خبر ہے، وہ خبر لا کے بتا رہا ہے کہ حضور یہ، تو اس کا کام یہ ہے، اور یہی تو سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا، اور اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی آپ کو کہ کون کون آپ کی بارگاہ کے اندر آ کر گویا کہ کائنات کی خبریں آپ کو لا کر دیتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں، ایک بتائیں مجھے، سلیمان علیہ السلام
کی جو بات چل رہی ہے، اللہ نے سورہ صاد میں فرمایا کہ فسخرنا لہ الريح، سورہ سبا میں فرمایا کہ ہم نے تند و تیز ہوائیں ان کے تابع کی تھی۔ تو کیا ہوا بلقیس کے شہر میں نہیں جاتی تھی، یمن میں نہیں جاتی تھی؟ تو جن کے حکم پر آواز چل رہی ہے تو ان کو نہیں پتا کہ شہر میں یہ جاری کہ شہر میں نہیں جا رہی ہے؟ تو عقل پر ہاتھ ماری ہے۔ یہ جو یہاں پر قرآن نے کہا ہے کہ تجری بامرہ، ہوا چلے گی آپ کی حکم سے، فمن او امسک بغیر حساب، اور جہاں آپ زیادہ چلائیں کم چلائیں، تو جہاں آپ چلائیں گے تو اس جگہ کا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا، جہاں نہیں چلائیں گے اس جگہ کا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا یمن میں ہوا نہیں چلی؟ کیا بلقیس کی سلطنت پر ہوا نہیں چلی؟ کہ چلی۔ تو میں نے کہا یہی تو اللہ نے فرمایا تھا امری ہی، تیرے حکم سے چلے گی، اب انہیں پتا نہیں اور حکم سے چل رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تمام آیات کو سامنے رکھا جائے تو اس سے واضح طور پر یہ قرینہ آتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پرندے کی چھوٹی سی عقل پر تبصرہ نہ کریں، قرآن کی ان آیت کی طرف آئیں کہ جو اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کو ایسی لازوال بادشاہی عطا فرمائی۔ حدود نے کہا کہ حضور سب سے بڑا مسئلہ یہ خبر دے رہا ہے نا، حدود خبر دے رہا ہے، تو یہ اب جماعت کا نام ان کا ہونا چاہیے ہدہدی جماعت، کیونکہ یہ ہدہد کی اتباع کرنے والے، تو یہ محمدی یا نبوی جماعت ہدہدی جماعت، کہ آپ پرندوں کے پیچھے چل پڑے، اسی کی بات کو جناب جو ہے کہ وہ لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ غور کیجیے، یہاں پر حدود نے خیر یہ خبر پہنچائی، اور خبر پہنچا کر حدود نے یہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ عورت تو ہے، اتنی بڑی سلطنت اس کے پاس، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ سورج کو پوجتے ہیں، اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اذهب بکتابی ھذا، آپ نے خط لکھوایا، فرمایا کہ میرا یہ فرمان لے جا ہدہد، فالقہ الیہم، اور ان کے پاس میرا یہ خط ڈال دے، ثم تول عنہم، پھر سائیڈ میں ہٹ کر تو دیکھنا، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا کہ بلقیس اور جو اس کی جو بڑی طاقت ہے، اس کا جو لشکر ہے، وہ کیا جواب دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بستر اٹھائیں جائیں ان کو کلمہ پڑھائیں، فرمایا اب اگر وہ طاقتور ہے نا، بلقیس طاقتور ہے، اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ طاقت کہتے کس کو ہے۔ تو دیکھیں اگر انبیاء بے اختیارے ہوتے تو بلقیس کو کیا ضرورت تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر ان کا کلمہ پڑھنے کی؟ اگر ان کے پاس کوئی اختیار مرضی کوئی طاقت نہیں تھی، وہ کہتے جی اللہ عطا فرماتا ہے، تو یہی تو تمہیں 100 سال سے پیٹ رہے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو جب اللہ عطا فرماتا ہے اس پر شرک کے ڈنڈے لے کر کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو اللہ عطا فرماتا ہے، جب اللہ عطا فرماتا ہے تو پھر یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کا نام محمد علی ہو، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ۔ یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ بتاتا ہے، یعنی ہر 5 منٹ کے بعد کہ آپ کو ریوائیو کرنا پڑے گا، یاد دلانا پڑے گا۔ ایک مسلمان کے لیے حسن ظن رکھیں، یہ جو بات کر رہا ہے اللہ رب العالمین مؤثر حقیقی ہے، اس کا ظہور انبیاء سے ہوتا ہے، بار بار آپ کو لکھ کر دے دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، کتابیں لکھ دی ہم نے، ہمارے بزرگوں نے ہزاروں سال سے کتابیں لکھ رہے ہیں، لیکن آپ پتہ نہیں بار بار توحید کتنی فکر کہ گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی، کہ گڑبڑ نہیں ہوگی، گڑبڑ نہیں ہوگی، یہ مقام ظہور ہے، یہ سبب ہے، یہ توسل ہے، ان سے اللہ شان بیان کرتا، پھر ان کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں؟ جب شان اللہ کی ہے تو بھائی نسبت مجازی ہوتی ہے، نسبت مجازی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں شفا دیتا ہوں جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، میں شفا دیتا ہوں جو کوڑ کے، وہ ابریو کیا واحد متکلم نہیں، میں شفا دیتا ہوں۔ تو جب شفا کہنے گے شفا تو ان سے ظاہر ہوئی، تو میں نے کہا تو حضرت عیسیٰ کو بتاؤ نا کہ ان سے تو ظاہر ہوئی، تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں؟ تو قرآن میں مجازی لفظ موجود ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اللہ فرماتا ہے موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے، جو تم پر وکیل بنایا گیا ہے، تو موت تو اللہ دیتا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہیں نہیں، وہ تو ذریعہ بنتا، تو یہی تو تمہیں بتا رہے ہیں کہ ذریعے پر بھی مجازن اس کی نسبت کر دی جائے تو شرک واقع نہیں ہوتا۔ یہی تو لفظ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں۔ جی پانی نے میری پیاس بجھائی، میں نے کہا نہیں اللہ نے بجھائی، کہنے کہا اللہ نے بجھائی، کو پانی کیوں پیا؟ تو پانی کی طرف اس کی نسبت مجازی ہوگی، اللہ کی طرف نسبت اس کی حقیقی ہوگی۔ اگر ان چیزوں کو آپ چھوڑیں گے تو کوئی قرآن کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، اور امت نے اسی طریقے سے گویا کہ حل کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میری بہنوں میرے بھائیوں دیکھو کیسی تھی، جب کہا کہ بلقیس اتنی طاقتور ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، پانی کا ڈیم ہے، کھیتیاں ہیں، سبزیاں ہیں، مال ہے، دولت ہے، اس کا تخت ہے،
بہت لمبا چوڑا اس کا لشکر، اس کی فوج ہے، کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کچھ نہ کر، اذهب بکتابی ھذا، صرف میری یہ تحریر لے جا۔ بادشاہی کی دیکھیں اس پرندے کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں سن ثم تول عنہم، دور کھڑے ہو جانا، پھر فانظر ماذا یرجعون، اور کان لگا کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس بادشاہی کو آپ بھول گئے، بس اس پرندے کے پیچھے پڑ گئے کہ دیکھو پرندے، تو میں نے کہا وہ دیکھو بادشاہ کیسے حکم دے رہا ہے۔ فرمایا جا، لے جا، ڈال دے، اور غور کر، ادھر کھڑے رہنا۔ میں نے کہا اسی کو تو اختیار کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ قالت، بلقیس کے پاس جب وہ خط آ گیا تو بلقیس نے اس خط کو کھولا اور دیکھا۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے اپنی سارے جو فوج کے جرنیل، کرنیل، اس کے بڑے بڑے کرنل، اس کے جو ماہرین، اس کے جو پہلوان، اور اس کے وہ لوگ جس سے پوری دنیا کانپتی تھی، ان سب کابینہ کیبنٹ اس نے بلائی، اور اس میں کہا یا ایھا الملأ، اے میری پوری کیبنٹ، اے میرے سرداروں سنو، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت عزت والا خط آیا ہے۔ یہ جو لفظ بلقیس نے کہا نا، سلیمان علیہ السلام کا جب خط کھولا اس نے تو اس نے کہا کہ انی القی الی کتاب کریم، لفظ کریم پر غور کیجئے گا، اس پر میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، ایک ہی لفظ لکھا تھا کہ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو جاؤ، ایک ہی جملہ لکھا۔ فرمایا لشکر مشکر اپنی طرف رکھو، بڑی بڑوتی نہیں دکھانا، اپنی گردن جھکا کر فوراً میرے پاس حاضری پیش کرو۔ اور سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جو پوری دنیا سے لڑنے تیار ہیں۔ تو بلقیس نے جب یہ خط کھول کے کہا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے پاس جو ہے کہ وہ خط آیا ہے، اور یہ خط جو لکھنے والے ہیں وہ سلیمان ہیں، اور سلیمان نے اس خط کو لکھا ہے، اور بلقیس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، علماء لکھتے ہیں کتاب کریم، ایک عزت والا خط ہے، بس یہی وجہ ان کے ایمان کی بن گئی۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو حالت کفر میں رہے، لیکن جب انہوں نے ایمان، انبیاء کی تعظیم حالت کفر میں بھی کی، ان کی عزت و شخصیت کو دیکھتے ہوئے بھی، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس دل کے اندر کفر نہیں چھوڑا، اللہ نے ایمان ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت پہنچے تھے فرعون کے دربار کے اندر، تو جب سارے اس کے جادوگر جو اس کی آنکھوں کے سامنے جادو کر رہے تھے، اور فرعون کو ناز ان جادوگروں پر تھا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ ڈراؤ ذرا موسیٰ کو، بتاؤ میری طاقت، تو موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت اور قد تنہا کھڑے تھے حضرت موسیٰ، لیکن اللہ نے ایسا وجیح بنایا تھا آپ کو۔ تو ان بڑے بڑے جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی وجاہت، داڑھی مبارک، چہرہ مبارک، کیا شخصیت تھی، سر مبارک اور لمبا قد آپ کا، تو انہوں نے دیکھ کر یہ کہا پہلے آپ کچھ دکھائیے تو پھر ہم کچھ دکھاتے ہیں۔ اتنا جملہ کہنا کہ حضرت موسیٰ کو اپنے اوپر ترجیح دی، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دی۔ اور پھر دیکھیے کہ وہی لوگ دامن موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہوئے۔ سمجھانا میری بہنوں اور میرے بھائیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء کا ادب ایسا ہے کہ نبی کے ادب سے ایمان کا آ جانا، نبی کی بے ادبی سے ایمان سے محروم ہو جانا، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جب کسریٰ کو خط لکھا حضور علیہ السلام نے، اور بحرین کے حاکم کو حضور نے جب خط لکھا، تو اس نے سرکار علیہ السلام کے خط کو لیا اور اس نے پھاڑ دیا اور بڑی بے ادبی سے ایک طرف پھینک دیا۔ سرکار کو خبر پہنچی تو سرکار نے دعائے زر دی، فرما خدا تیری حکومت کو اسی طرح تار تار کرے گا۔ اور اب آپ دیکھیے اسی بحرین کی حکومت ٹکڑوں کا شکار ہوئی۔ یہی کسریٰ جس نے سرکار علیہ السلام کے خط کو پھاڑا تھا، اسی کا بیٹا رات کے وقت اس کے سینے پر چڑھ کر اس کو وسیلے جہنم کر دیا، مار دیا۔ یہاں سے جو سرکار کی زبان مبارکہ سے یہ بات نکلی تھی، اور وہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے معاذ اللہ اس نے پورا وفد بھیجا مدینہ منورہ کے اندر، اور ان کے وفد جب حضور کے پاس آئے، سرکار نے جب ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہا کسریٰ نے بھیجا ہے۔ اس وقت کسریٰ سپر پاور تھا، یہ علاقے اس کی کالونی تھے۔ سرکار نے فرمایا دیکھو تم تھک کر آئے ہو، ذرا کھا پی لو، آرام کر لو، تو سکون کر لو، تم قاصد ہو، ہمارے مہمان ہو، تو یہ سرکار کا اخلاق تھا، آپ آرام کر لو۔
اور تسلی لے لو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ صبح جب اٹھ کر وہ آئے تو سرکار نے فرمایا کہ ان ربی قد قتل ربک، میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا ہے، کیونکہ یہ وہ واقعہ رات کے وقت ہوا جو سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے ضرر کی دعا کی تھی اور نقصان کی دعا کی کہ تم نے میرے خط کو پڑھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جنہوں نے نبیوں کی توہین کی ان کا یہ حال ہوا، اور آج بھی آپ دیکھیں جس نے سرکار کی ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم شان کو چھیڑا، وہ دربدر ہوئے، بے شہر ہوئے، بے عزت ہوئے اور رسوا ہو گئے۔ لہٰذا عافیت اس میں یہ ہے کہ بندہ گناہگار ہو تو خدا بخش دے گا، لیکن اگر غدار ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ تو بلقیس نے دیکھیے یہ جملہ جو کہا تو علماء نے لکھا، یہ جو جملہ اس نے کہا نا کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت عزت والا خط آیا ہے۔ حضرت سلیمان کے خط کو انہوں نے جو کہا وہ کتاب کریم کہا کہ وہ ایک بڑا عزت والا خط ہے، اور وہ خط انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ انہ من سلیمان، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ اللہ تعالو علی وأتونی مسلمین، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اے بلقیس، اور گردن رکھتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب انہوں نے رائے پوچھی کہ اب تم ذرا بتاؤ کہ اتنا ایک لفظ صرف اس میں لکھا گیا ہے، اور بتاؤ کہ اب میں جو ہے کہ وہ کیا کروں، اس پر تم مجھے کیا رائے دیتے ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا، اور اس معاملے کے اندر کوئی قطعی فیصلہ تم مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید، انہوں نے کہا پرواہ نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم بہت طاقتور ہیں اور بڑی گویا کہ شدید ہے اور بڑی سخت لڑائی ہم لڑ سکتے ہیں۔ والامر الیک، اب آپ کا اختیار ہے بلقیس، فانظری ماذا تأمرین، اب تیری مرضی ہے جیسا تو ہمیں حکم دے۔ اگر سلیمان سے لڑنے کے لیے تو کہتی ہے تو ہم لڑنے کے لیے جانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لکھے وہ چند جملے جو تھے نا کہ یہ جو قرآن نے ذکر کیا، اللہ تعالو علی وأتونی مسلمین، بلقیس کیونکہ بڑی مدبرہ تھی، ریاست چلا رہی تھی، اس کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی کے علاوہ یہ شان کسی کی نہیں ہو سکتی کہ جو ایک جملے کے اندر اتنی جرت کے ساتھ بات کرے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم کل اس کی تفصیل مزید آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ آج ہم اپنے اس درس کا وقت مکمل ہونے کی وجہ سے یہیں پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور آج ہم نے آپ کی خدمت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کی بادشاہی کے حوالے سے، آپ کے علم پاک کے حوالے سے چند باتیں ہم نے ذکر کی ہے، اور دحق کے حوالے سے اور تبسم کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو انعامات عطا فرمائے تو آپ نے اس پر کیسی شکر گزاری کی ہے اس کو ذکر کیا۔ اور میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا اپنے اور آپ کے لیے کہ جب اللہ انعامات دیتا ہے تو پھر اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے اور اس کے احکام کی پابندی کی جائے۔ اللہ نے فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام خیر کثیر عطا فرمایا، تو اس شکرانے میں آپ کیا کریں، فصل لربک، اپنے رب کی نماز ادا کریں، فرمان برداری کریں، وانحر، اور اس کی راہ میں قربانی دیں۔ جب آپ اس نعمت کا شکر ادا کریں گے، ان شانک الابتر، تو دشمنوں کو بھول جائیے، اللہ تمہارے دشمنوں سے خود نپٹ لے گا اور اللہ رب العالمین انہیں اس کی حد تک پہنچائے گا۔ لہٰذا یہ انبیاء کرام کے درس سے ہمیں شکرانے کا درس ملتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی ایک بے نظیر اور بے مثال حکومت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شمار فرمائے اور ہمیں نعمتوں کا شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔